رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہب روبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہب مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سلام شوق کہنا جیو میرا میرو رو کر، سلام شوق کہنا جیو میرا میرو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو طیبہ سے، سکو پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکو پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی
مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیشابی روشن فاطمہ ہے در مدینے پیشابی روشن فاطمہ ہے در مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بیرو مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بیرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں صلو علیہ پڑھو پڑھو بلا لو پھر مجھے شاہ بیرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں سبز گنبد زیارت یا رسول اللہ کرو میں سبز گنبد زیارت یا رسول اللہ قریب قریب تشریف لیں قریب قریب تشریف لیں قریب قریب تشریف لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ
سوشل میڈیا کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے درمیان وہ مبارک مہینہ جلوہ فرما ہے کہ جس کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہمارے درمیان چل رہی ہیں۔ آئیے درود پاک کے متعلق ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ تھا، جس کے بارے میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میں بھی جس طریقے سے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، تو جس طرح شعبان میں درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ طوفان عذاب الہی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم یقین کر بیٹھے، ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اسی عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، نیند غالب آ گئی اور چند لمحوں کے لیے مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود تنجینا پڑھا اور ارشاد فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی یہ 1000 بار درود پاک پڑھ لو۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور اس درود پاک پڑھنے کا ورد جو ہے وہ شروع کیا۔ ابھی 300 بار ہی درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا اور طوفان آہستہ آہستہ تھم گیا، سمندر کی سطح امن والی ہو گئی اور اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات حاصل ہو گئی۔ پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک وہ عظیم وظیفہ ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبتیں جس سے دور ہو جاتی ہیں، کیسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ، کیسی بھی پرابلم میں ہو، جب درود پاک بندہ پڑھتا ہے تو وہ پرابلم، وہ کنڈیشن، وہ سچویشن اور وہ پریشانی درود پاک کی برکت سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہم کو 2 باتیں سیکھنے کو ملیں گی، ایک ایمان کی بات، عقیدے کی بات، اور ایک عشق والی بات۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے جسے تمام مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی اس کے اندر پاور ہے، قوت ہے۔ لہٰذا قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتائے گا اور کہے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ جو فرشتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہے، اس فرشتے کی لسننگ پاور کا یہ عالم ہے، اس کی قوت سماعت کا، اس کی سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی درود پاک پڑھے، حضور کی قبر پر مقرر فرشتہ اس آواز کو سن لیا کرتا ہے، اور اس کی نالج کا عالم یہ ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے نام کو بھی جان لیتا ہے اور اس کے والد کے نام کو بھی جان لیا کرتا ہے۔ تو جب
دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم کا یہ عالم ہے تو خود حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کا، ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب ہم فریاد کریں گے، جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو کیوں نہ وہ ہماری فریاد سنیں گے۔ جب خادم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ دور سے کہیں بھی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو سن لیتا ہے، تو جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں گے، حضور پر درود پاک پڑھیں گے تو کیوں نہ وہ ہماری سماعت کو سنیں گے اور کیوں نہ وہ کرم کریں گے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہمیں بس دل سے پکارنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک کے ذریعے اپنی دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ التجائیں بھی پیش ہوں گی، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اٹھے گی۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اور عشق کی بات یہ ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کے پاس آپ کا تذکرہ خیر ہو، کوئی تیسرا بندہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ جو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے پاس آپ کا ذکر ہوا تھا، اس کے پاس آپ کا تذکرہ ہوا تھا، تو آپ کے دل کو کیسی خوشی محسوس ہوگی، کیسا اطمینان دل کو ملے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امتی کا تذکرہ بار بار ہوگا، جب امتی بار بار التجائیں کرے گا، بار بار درود پاک پڑھے گا، تو حضور کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ بھی بار بار ہوگا۔ خادم دربار رسالت اس کا نام، اس کے والد کا نام جب بار بار پیش کرے گا تو کیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوگی، یقیناً بہت خوشی محسوس ہوگی۔ تو ہمیں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کے بارے میں اپنے دوستوں کو، اپنے احبابوں کو کہنا بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے، جو مثال کے طور پہ ہمارے دروازے پر کوئی ایک بار آتا ہے، ایک بار ہم نے چلے منع کر دیا، دوبارہ آیا تو دوبارہ ہم نے منع کر دیا، تیسری بار آیا، تو جب بار بار کوئی ہمارے دروازے کے چکر لگاتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے جب یہ بار بار آ رہا ہے تو کیوں نہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، کیوں نہ اس کو دے دیا جائے۔ تو جب ہمارا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار جائے گا، بار بار حضور کی بارگاہ میں نام پیش ہوگا، تو ایک دن ضرور نگاہ اٹھے گی اور ہمارے سارے کام بنتے اور سنورتے چلے جائیں گے۔ اور تو کیسی بھی پرابلم ہو، کچھ بھی ہو، درود پاک خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں تو کیا خوب ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، کیسی بھی کنڈیشن میں ہو، کیسی بھی پرابلم میں ہو، قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود حکم فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، میرے محبوب پر سلام بھیجو، تو ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی مثال۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ درود پاک اس ٹائم پڑھنا چاہیے، اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس طریقے سے بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اذان سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کیوں درود پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت تو ملتا نہیں ہے۔
تو آپ ذرا غور کریں آیت کریمہ میں رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کیا آیت کریمہ میں کہیں پر کسی وقت کی قید لگائی گئی کہ اس وقت میں درود پڑھنا ہے، اس وقت میں درود نہیں پڑھنا؟ جب آیت کریمہ مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو جب اللہ نے فرمایا کہ درود پڑھو تو ہم کیسی بھی کنڈیشن میں ہوں، کیسی بھی پرابلم میں ہوں، چاہے کیسی بھی حالت ہو، اب چاہے وہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا معاملہ ہو یا اذان کے بعد درود پڑھنے کا معاملہ ہو، تو ہمیں جب بھی موقع ملے ہم خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائے، جگہ جگہ، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں حج کا حکم ہے، کہیں جو ہے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو یہ کام میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ لیکن جب درود پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کا معاملہ آتا ہے، سلام بھیجنے کا معاملہ آتا ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ درود پاک کی کیا اہمیت ہے، اور درود پاک یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے حضور پر درود پاک پڑھنا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علامت اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے، القول البدی کی یہ روایت ہے۔ تو ہم سنیوں کو خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اس کے بارے میں روایتیں بھی بہت ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ ایک جگہ خاص جمعہ کے بارے میں فرمایا گیا من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، ترجمہ کنز العرفان، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، ہر ایک اپنے پسینے میں نہا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس مشکل وقت میں کوئی حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ترجمہ کنز العرفان، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ اللہ اکبر، ایسے مشکل حالات میں جب کوئی حال پوچھنے والا نہ ہوگا، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ کلمہ سنا دیا گیا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اس وقت ہم گناہ گاروں کی نا امیدی کو امید میں بدل دینے والی شخصیت، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کا سہارا، جس کے لبوں پر انا لہا ہوگا، جو کہتی ہوئی یہ نظر آئے گی، وہ شخصیت جو یہ کہتی ہوئے نظر آئے گی کہ شفاعت میرے لیے ہے، میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، وہ مبارک ہستی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جو بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ جب ایسے محسن آقا ہوں، جب ایسے احسان فرمانے والے آقا ہوں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں، آخرت میں بھی کام آئیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
تو آپ کی زبان پر یہی صدا تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تب بھی آپ کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، ربی حبلی امتی، اے رب میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ تو جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمارے پیارے آقا ہیں، ہم ان پر جی جان سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کیوں نہ جس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر امت کو یاد کیا، امت کے لیے اپنے سجدوں میں جا کر دعائیں کی، تو وہ امت کیوں نہ آج درود پاک پڑھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیوں نہ درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ تو ہمیں ضرور درود پاک پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یقین جانیں بہت احسانات ہیں، حضور کے بہت احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سب کچھ ملا۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ زمین بناتا، نہ یہ آسمان بناتا، نہ یہ چرند پرند کچھ بھی نہیں بناتا۔ یعنی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کو وجود بخشا گیا، ہم جن کی وجہ سے دنیا کے اندر تشریف لائے، ہم جن کی وجہ سے دنیا کے اندر آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، ایمان ملا، جان ملی، جسم ملا، یہ دنیا ملی، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اے امتیو، اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والو، ہمیں بھی خوب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنی چاہیے۔ تو آج یہ نیت کر لیں، رمضان المبارک کا مبارک دن ہے، انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عزم کر لیں۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر نہ ہو سکے، علماء اکرام فرماتے ہیں 313 مرتبہ بھی جو درود پاک پڑھتا ہے روزانہ، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی موقع ملے، کم از کم ہر بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو بھی خامیاں غلطیوں سے معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، ہمیں خوب اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دل و جان سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لمحہ پر ثنا ہے، میرے درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یا
تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجا غم مصطفیٰ ہے مولا التجا غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا سے تو حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجا کرم یا خدا ہے مولا التجا کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا
دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمدہ دکھوں میں گرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجا کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرا انعام ہے یا کیسا اکرام ہے یا الہی تیرا انعام ہے یا الہی کیسا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مولا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ
قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ عز و جل، مولا ہم تیرے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اے اللہ عز و جل، ماہ رمضان ہے مولا اور وقت افطار ہے، اے کریم ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہے مولا، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں مولا، اے کریم ہم اپنے گندے گندے کالے کالے گناہوں بھرا ہاتھوں کو مولا تیرے دربار گوہار میں دراز کیے ہوئے مولا، اے کریم ہم تیری بارگاہ میں مولا رحمت کے امیدوار ہیں مولا، مغفرت کے سوالی مولا، اے کریم یہاں ہم حاضر ہیں مولا، اے کریم وقت افطار میں مولا تو اپنے فضل و کرم سے مولا 10-10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں مولا، جن پر جہنم واجب ہو جاتا ہے، اے اللہ عز و جل ہم بھی تیرے محبوب کی امتی ہیں مولا، اے کریم تیرے محبوب کے ہم امتی مولا، ہم تیرے بندے ہیں، اے کریم ہم تیری رحمت سے ہی امید رکھتے مولا، اے اللہ ہم سب پر بھی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بخشش و نجات فرما مولا، اے اللہ عز و جل ہم سب تیری بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی بھیک مانگ رہے مولا، اے کریم اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا ہم سب کو مغفرت کی بھیک سے نواز دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری بخشش و نجات فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ دار کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل ہماری مرحومین مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل ہماری مرحومین مرحومات ہم سے بھی امید رکھتے مولا کہ ہم ان کے حق میں اِصال ثواب کرتے رہے، دعائے مغفرت کرتے رہے، اے اللہ عز و جل جو مولا اس دنیا میں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اے کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری مرحومین مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے یہاں کئی ایک اسلامی بھائی حاضر ہیں مولا، ہم سب تیرے بندے ہیں مولا، تیری رحمت کی سوالی ہے، اے اللہ نہ جانے مولا کون کس حالت میں ہے، مگر مولا تو علیم و خبیر ہے مولا، ہر چیز جانتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے تمام کے دلوں کے احوال سے تو باخبر ہے مولا، اے کریم دلوں کے حالات سے تو خبر دار مولا، اے اللہ نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہے مولا مسلمان، اے اللہ یہاں آنے والے اور جو نہ آ سکے، جو مولا کریم جو سن رہے ہیں مولا، جو ناظرین دعا میں شامل ہے، اے اللہ عز و جل سب کے دلوں کے احوال سے تو باخبر ہے مولا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کوئی مقروض ہے تو کوئی بیمار ہے تو کوئی پریشان حال ہے تو کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی گھریلو معاملات سے پریشان ہے، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمانے والا ہے، اے اللہ تیری ذات وہ ذات ہے مولا جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے مولا، ہم تیری بارگاہ میں مولا خیر کے سوال کرتے مولا، اے اللہ عز و جل ہم سب پر مولا رحمت کی نظر فرما، خیر و عافیت کی زندگی عطا فرما، جو جس مولا
نیت سے حاضر ہے مولا، سب کی نیتوں کو قبول فرما، سب پر فضل فرما دے مولا کریم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، بخشش و نجات فرما، ہمارے روزوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل تیری رضا و خوشنودی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ روزہ مولا تیرے ہی لیے مولا ہے، اے کریم تو اس کا جزا عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کی نیت سے تیری رضا و خوشنودی کے لیے تیری عبادات کرتے ہیں مولا۔ اے کریم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و عافیت عطا فرما مولا، دنیا و آخرت کی ذلت رسوائی سے بچا۔ اے اللہ عز و جل ایمان کی حفاظت فرما، عقیدے کی حفاظت فرما مولا، جو مقروض ہے انہیں بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کی عبادتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔